نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین و مکرم سامعین، جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر جلالین کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور یہ درس باب العلم مولا کائنات امام الاولیاء حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم کے روحانی فیوض و برکات کے سائے میں اور فیوض و برکات کے توسط سے دیا جا رہا ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز سورہ یوسف کے 8ویں رکوع اور آیت نمبر 65 سے ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے ساز و سامان کو کھولا۔ اس سے پہلی والی آیتوں میں قحط سالی کا ذکر تھا کہ مقام شہر کنعان، یعقوب علیہ السلام کا جو شہر تھا وہاں پہ قحط سالی ہو گئی، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج کے لیے یوسف علیہ السلام کے بعد مصر آئے، تو یوسف علیہ السلام ان کو پہچان لیے، لیکن وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان۔ پھر یوسف علیہ السلام ان کو اناج عطا فرمائے، پھر ان کے تفصیلات پوچھے، اور یہ جب معلوم ہوا تفصیلات کے دوران کہ ان کے اور ایک بھی بھائی ہے جس کو وہ لوگ نہیں لائے، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ دوبارہ جب آپ لوگ ہمارے پاس آئیں گے دوسری مرتبہ تو اپنے بھائی کو ضرور لے کے آنا، اگر نہیں لائیں گے آپ لوگ تو آپ کو پھر غلہ نہیں دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام اپنے غلاموں سے یہ بھی فرمائیں کہ یہ لوگ جو پونجی دے کے غلہ خریدے وہ پونجی بھی ان کے سامان میں ڈال دو۔ اور جب وہ اپنے مقام پر جب پہنچے اور جا کے جب انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کیا، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو تم پر بھروسہ نہیں ہے کہ تم بنیامین کی حفاظت کرو گے یا ان کی نگہداشت کرو گے۔ اس سے پہلے جیسا یوسف کے ساتھ تم لوگوں نے کیا ہے معاملہ، ایسا ہی تم بنیامین کے ساتھ کرو گے۔ پھر لیکن حالات ایسے تھے کہ بھیجنا ضروری تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، اللہ تعالیٰ بہترین محافظ حفاظت کرنے والا ہے، اور وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے وہ۔ تو اللہ کی ذات پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس کے حفظ و امان میں میں نے اپنے بیٹے کو دے دیا۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب یہ لوگ اپنا ساز و سامان کھول کر دیکھیں، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، تو انہوں نے اپنی پونجی کو پا لیا، رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، کہ ان کی جو پونجی جو پیسے دے کر انہوں نے اناج خریدا تھا وہ پیسہ ان کو ریٹرن کر دیا گیا، ان کو لوٹا دیا گیا۔ قالوا یا ابانا، تو ان لوگوں نے کہا کہ یا ابانا، اے ہمارے والد گرامی، اے ابا جان، ما نبغی، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، ما استفہامیہ ہے، ای شیء نطلب من اکرام الملک اعظم من هذا، ہم اور کون سی چیز طلب کریں بادشاہ کے اکرام سے بڑھ کر، یعنی بادشاہ ہماری اتنی عزت کر رہا ہے۔ وقضی بالفوقانیت، یعنی ما تبغی، آپ کیا چاہ رہے ہیں، خطاباً لیعقوب، یعقوب علیہ السلام سے خطاب ہے، وَكَانُوا ذَكَرُوا لَهُ اِكْرَامَهُ لَهُمْ، اور وہ لوگ یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی بادشاہ کا جو اکرام تھا، بادشاہ ان کی جو عزت کیا اس کا تذکرہ کیے ان کے سامنے، کس کے سامنے، یعقوب علیہ السلام کے سامنے۔ هَذِهِ بِضَاعَتُنَا، کیا کہنے لگے کہ یہ ہماری پونجی ہے، یہ ہمارا پیسہ ہے، رُدَّتْ إِلَيْنَا، جو ہم کو لوٹا دیا گیا۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا نَأْتِي بِالْمِيرَةِ لَهُمْ، ہم ہمارے گھر والوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے اور غلہ لائیں گے۔ وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ہم
ایک اونٹ کے برابر مزید اناج لائیں گے ایک اونٹ پر لاد کر، لی اخینا اپنے بھائی کے لیے، یعنی 10 بھائی گئے تھے، ہر ایک کے لیے ایک ایک اونٹ کا اضافہ کیا گیا، تو اب یہ بنیامین بھی اگر جائیں گے 11 بھائی تو ایک اور اونٹ کا اضافہ ہوگا، ایک اور اونٹ کے برابر غلہ اضافہ دیا جائے گا۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ لِأَخِينَا ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ چھوٹا سا ناپ ہے، یعنی سہل علی الملک، یعنی بادشاہ کے لیے آسان ہے، لِسَخَائِهِ، بادشاہ کی سخاوت کی وجہ سے، یعنی ایک اونٹ بھی دینا بادشاہ کے لیے تھوڑی سی چیزیں ہی، بادشاہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ، تو حضرت لیکن یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز میں بنیامین کو نہیں بھیجوں گا، معہم تمہارے ساتھ، حتیٰ تؤتونی، یہاں تک کہ تم مجھے دے دو، موثقا من اللہ، عہدا من اللہ، وعدہ دے دو تم، بِأَن تَحْلِفُوا، کہ تم قسم کھاؤ، قسم کھا کر کہو یہ، لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، تو ضرور تم ان کو لاؤ گے میرے پاس، إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، مگر یہ کہ تم سب کو گھیر لیا جائے، یعنی کوئی اگر ایسا واقعہ حادثہ ہو گیا کہ کوئی اگر بچ نہ پائے تو الگ صورت ہے، لیکن عام حالت میں تم ان کو ضرور لے کر آؤ گے۔ ای تموتو، مگر یہ کہ تمہاری موت واقع ہو جائے، یہ الگ بات ہے، او تغلب، یا تم مغلوب ہو جاؤ، فلا تطیقوا الاتیان بھی، تمہاری طاقت کے باوجود بھی تم ان کو لانے کی استطاعت نہ رکھو، کوشش کرنے کے باوجود، پوری تدبیر کرنے کے باوجود۔ فاجابوہ الی ذلک، تو وہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس وعدے کو، اس بات کو قبول کر لی، ٹھیک ہے ہم ایسے ہی کریں گے، ہر حال میں لاگے رہیں گے، سوائے یہ کہ اگر موت آ جائے یا کوئی ایسی چیز جو ہمارے بس میں نہ ہو، جو ہمارے اختیار میں نہ ہو۔ فلما آتوہ موثقہم، بس جب وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو وعدہ دی، بذالک، اس کے بارے میں عہد کر لی، قال اللہ علی ما نقول وکیل، قال، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ تعالیٰ وکیل ہے، گواہ ہے اس چیز پر جو تم کہہ رہے ہو اور ہم کہہ رہے ہیں، شہید، یعنی اللہ گواہ ہے۔ وارسلہ معہم، اور یعقوب علیہ السلام بنیامین کو بھیج دیے ان کے ساتھ۔ وقال فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹو، لا تدخلوا، جب یہ لوگ کنعان سے جب روانہ ہونے لگے، مصر کے لیے جب روانہ ہونے لگے، سفر کا ارادہ کرتے، گھر سے نکلنے کا ارادہ کی، تو آپ نے فرمایا کہ تم داخل مت ہو من باب واحد، ایک ہی دروازے سے، ایک گیٹ سے مت جاؤ، وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے جاؤ تم شہر کے، وما اغنی عنکم، اور میں تم کو بے نیاز نہیں کر سکتا اللہ کے فیصلے سے، یعنی اللہ کی قضاء اور قدر سے، اللہ اگر کوئی تقدیر میں کچھ لکھ دیا ہے تمہارے لیے تو میں تم کو اس سے بچا نہیں سکتا، مختلف الگ الگ دروازوں سے جاؤ، ان الحکم، فیصلہ نہیں ہے مگر صرف اللہ کا، اللہ کا جو فیصلہ ہے وہی ہو کر رہے، علیہ توکل، تو اسی کی ذات پر میں بھروسہ کیا، اور چاہیے کہ بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرے۔ ایک تدبیر آپ بتا رہے ہیں، کیونکہ یہ 12 بھائی تھے لوگ، ایک تو یعنی یوسف علیہ السلام تو مصر میں تھے، یہ لوگ 11، اگر شہر کے ایک دروازے سے داخل ہوں گے، دیکھنے والے دیکھیں گے بھئی یہ کون لوگ ہیں، جب یہ لوگ بولیں گے کہ ہم 11 بھائی ہیں تو لوگوں کی نظر لگ جائیں گی، تو اب نظر کا لگنا یہ بھی حق ہے، تو اس سے بچنے کی آپ تدبیر بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ یا بنی، یا اے میرے بیٹو، لا تدخل، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اسلام دنیاوی تدبیر اور اسباب اختیار کرنے سے نہیں روکتا، اس کا مخالف نہیں ہے، اسلام میں توکل بھی ہے اور تدبیر بھی ہے۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اسباب چھوڑ کے بیٹھ گئے، اب رزق ہونا ہے گھر میں بیٹھے ہوئے، اللہ دینے والا، ایسا نہیں، رزق کے اسباب بھی تلاش کرنا، تجارت کرنا، نوکری کرنا، اس کے باوجود اگر نہ ملے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بندوں کو حکم یہ دیا ہے کہ تدبیر اختیار کرے، جیسے اگر کوئی بیمار ہے، گھر میں بیٹھا ہوا علاج نہیں کرا رہا، خود بخود شفا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، شفا دینے والا حقیقت میں اللہ ہے، لیکن دنیا میں جو ظاہری اسباب ہیں، دوا کا استعمال ہے، میڈیسن ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، دواخانے کو جانا ہے، ہاسپٹل، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ دنیاوی تدبیریں، شریعت اس سے نہیں روک، شریعت اس کی مخالف نہیں ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ دنیا میں جو جائز تدبیر ہیں تم کرتے رہو، جائز مقاصد کے حصول کے لیے۔ تو اب یہاں پہ نظر بد سے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ تم ایک دروازے سے داخل مت ہو، لا تدخلوا مصر، تم مصر میں داخل مت ہو ایک ہی گیٹ سے،
وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، مختلف الگ الگ دروازوں سے داخل ہو جاؤ، لِأَلَّا تُصِيبَكُمْ الْعَيْنَ، تاکہ تمہیں نظر نہ لگے. تو اس سے یہ بھی بات معلوم ہو رہی کہ نظر کا لگنا برحق ہے. وَمَا أُغْنِي أَدْفَعُ عَنْكُمْ بِقُوَّتِي ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ زَائِدَةٌ مِنْ شَيْءٍ قَدَرِهِ عَلَيْكُمْ وَإِنَّمَا ذَلِكَ شَفَقَةً. پھر آپ آگے فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی جو تقدیر ہے اس سے میں تم کو بچا نہیں سکتا. اللہ اگر تقدیر میں لکھ دیا کہ نظر لگنا ہے تو لگ کر رہے گی، لیکن ظاہری جو تدبیر ہے وہ تو تم کر لو. اور آپ نے یہ فرمایا ہے کہ شفقتاً اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے فرمایا. پھر آگے آپ فرما رہے ہیں کہ ان الحکم الا للہ، فیصلہ حقیقت میں صرف اللہ ہی کا ہے. وحدہ، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. علیہ توکلت، اسی کی ذات پر میں بھروسہ کیا. بہ وثقت، بہ وثقت، میں اسی پر بھروسہ کیا. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنے والوں. قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، اور جب وہ داخل ہو گئے اس جگہ سے جہاں سے داخل ہونے کا ان کے والد نے حکم دیا تھا. ای متفرقین، یعنی الگ الگ گئے لوگ. ما کان یغنی عنہم من اللہ ای قضائہ من شیء الا لیکن حاجتا فی نفس یعقوب قضاها وہی ارادت دفع العین شفقتا وانہ لذو علم لما علمناہ لتعلیمنا ایاہ ولکن اکثر الناس وهم الکفار لا يعلمون الہام اللہ لاولیائہ. اور ان کو یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو اللہ کے فیصلے سے کوئی چیز بچانے والی نہیں تھی. اللہ اگر لکھ دیا کہ نظر لگیں گی، نظر لگ کر رہے گی. الگ الگ دروازوں سے بھی داخل ہو. تقدیر بتا رہے ہیں ہم، تدبیر اپنی جگہ، احتیاط کرنا ہے، لیکن یہ نہیں کہ بھئی احتیاط ہی آپ کو بچا لے گی. اللہ اگر نہ چاہے لاکھ احتیاط کر لو، بیماری آ کے رہیں گی. لاکھ احتیاط تدبیر کر لو، نظر بد اگر لگنا ہے تو لگ کر رہیں گی. یعنی قضاء الہی کو کوئی نہیں ٹال سکتا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں. یہ ایمان کی بات ہے. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اللہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. یہی ایمان کا تقاضا ہے. الا لیکن حاجتاً، لیکن ایک حاجت، ایک خواہش تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے نفس دل میں، جس کو انہوں نے برا کیا. اور وہ کیا ارادہ تھا ان کا؟ ان کی یہ تمنا تھی کہ وہ شفقت کے طور پر اپنے اولاد سے نظر بد کو دور کرنے کا ارادہ کی تھی. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور بے شک وہ بڑے علم والے ہیں. لما علمنا، اس چیز کی وجہ سے جو ہم نے ان کو سکھایا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی کفار نہیں جانتے. الہام اللہ، اللہ کے الہام کو. اولیاء ہی، اپنے دوستوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو الہام کرتا ہے، دوستوں کے دلوں کو جو اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے علم عطا فرماتا ہے. انبیاء کو وحی کے ذریعے اور اولیاء کو الہام کے ذریعے، کشف کے ذریعے جو علم عطا کرتا ہے، کفار اس کو نہیں مانتے. تو معلوم یہ ہوا کہ علوم نبوت، انبیاء کے علم کا انکار، اولیاء کے الہام کا انکار، یہ کفار کا وتیرہ اور طریقہ ہے. وَلَمَّا دَخَلُوا، اب یہاں سے سورہ یوسف کا 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى ضَمَّ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ تَحْزَنْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مِنَ الْحَسَدِ لَنَا وَأَمْرُهُ أَلَّا يُخْبِرَهُمْ وَتَوَاطَأَ مَعَهُ عَلَى أَنَّهُ سَيَحْتَالُ عَلَى أَن يُبْقِيَهُ عِندَهُ. ولما دخلوا، اور جب وہ داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، یوسف علیہ السلام کے پاس جب آئے وہ لوگ مصر میں داخل ہوئے، تو یوسف علیہ السلام ان کو اب اپنی طرف پناہ دیے، اپنے گھر میں رکھے. اخاہ، اپنے بھائی. قال، حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام نے فرمایا انی انا اخوک، بے شک میں تمہارا بھائی ہوں، بس تم غمزدہ نہ ہو اس چیز کی وجہ سے جو یہ لوگ کیا کرتے تھے. من الحسد، حسد کی وجہ سے. لنا، ہم پر، یعنی ہمارے ساتھ حسد کر کے جو لوگ ہم پر ظلم کیے، اس کی وجہ سے تم غمزدہ مت ہو. وَأَمَرَهُ، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو حکم دیا کہ وہ ان کو خبر نہ دیں، یعنی وہ 10 جو بھائی تھے ان کے سونتےلے، ان کو یہ بات نہ بتائیں.
وتواطأ معه، اور بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ موافق ہو گئے، متفق ہو گئے اس بات پر کہ حضرت یوسف علیہ السلام حیلہ کریں گے، تدبیر کریں گے اس بات کی کہ وہ بنیامین کو اپنے بعد رکھ لیں گے۔ اب یہ 10 بھائی کو بھیجنا چاہ رہے تھے اور ایک کو رکھنا چاہ رہے تھے، تو اس کی تدبیر کی طرف بھی آپ نے اشارہ فرمایا۔ فلما جہزهم بجہازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن نادى مناد أيتها العير إنكم لسارقون فلما جهزهم۔ اب تدبیر کیا کی یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام اب بنیامین کو آپ روکنا چاہ رہے تھے اپنے بھائی کو، تو آپ کیا کیے، ان کو غلہ دیے اور اس میں اپنا ایک پیمانہ رکھ دیے، شاہی جو پیمانہ ہوتا ہے، بادشاہ کے محل کا ایک پیمانہ رکھ دیے، سامان میں ڈال کے بھیج دی۔ پھر جب یہ قافلہ روانہ ہو گیا تو آپ ایک شخص سے اعلان کرائے کہ دیکھو ہمارا پیمانہ کہاں ہے۔ پیمانہ دیکھا جب گیا تو نہیں ملا، تو آپ بولے کہ وہ جو قافلہ گیا ہے ان لوگوں کو بلا کے لو، قافلے والوں کو بلائے۔ اور یہ جو پیمانہ آپ رکھے تھے کس میں رکھے تھے؟ بنیامین کے بیگ میں رکھے تھے، ان کی تھیلی میں، ان کے ساز و سامان میں۔ تو آپ فرمائیں کہ پہلے پوروں کے ایک کے بعد ایک تلاشی لے لو۔ تو ان کے جو 10 بھائی تھے سونتےلے، ان کے ساز و سامان کی تلاشی لی گئی، نہیں ملا، بنیامین کے سامان میں ملا۔ تو آپ فرمائیں کہ یہاں کا قاعدہ یہ ہے کہ جس کے پاس چیز مل جائے، کوئی چیز چوری ہو جائے اور اگر چور کے پاس وہ چیز مل جائے کسی کے پاس، تو اس کو ہم روک لیتے، قید کر لیتے، تو لہذا ہم ان کو روک لیں گے۔ تدبیر دیکھیے، فلما جہزهم بجہازهم، جب حضرت بنیامین نے ان کو ساز و سامان عطا فرمایا، بجہازهم، ان کے ساز و سامان کے ساتھ آپ نے ان کو تیار کیا، جعل السقایۃ، تو آپ نے سقایا بنا دیا، یعنی ہی صاع من ذهب، سونے کا ایک وہ تھا، سونے کا مشکیزہ تھا، مرصعین، جو جڑا ہوا تھا، مرصعن بالجواہر، ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا تھا، بنا ہوا تھا، یعنی بادشاہ اس کے ذریعے پانی وغیرہ پیتا تھا، اور بادشاہ کے اہتمام میں۔ فی رحل اخی، کہاں رکھ دیا؟ اپنے بھائی بنیامین کے کجاوے میں رکھ دیا سامان۔ ثم اذن مؤذن، پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کیا، نادا منادن، ندا دینے والے نے ندا دی، بعد انفصالہم، ان لوگوں کے جدا ہونے کے بعد، عن مجلس یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کی محفل اور مجلس سے جب یہ لوگ جدا ہو گئے تو ایک بادشاہ کے محل سے ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کیا، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، یقیناً تم چور ہو، چوری کی۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، قالوا واقبلوا علیہم، تو ان لوگوں نے کہا جبکہ وہ ان کی طرف متوجہ ہو گئے، یعنی وہ مشکیزے کے تلاش میں جو لوگ نکلے تھے ان کی طرف متوجہ ہو کر یہ لوگ کہنے لگے کہ ماذا تفقدون، کیا تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ قالوا، تو انہوں نے کہا کہ نفقد صاع الملک، ہم بادشاہ کا پیمانہ مشکیزہ ہم تلاش کر رہے ہیں، ولیمن جاء به حمل بعیر، اور اس شخص کے لیے جو اس کو لائے گا ایک اونٹ کے برابر اس کو غلہ دیا جائے گا، وانا به زعیم، اور میں اس کا کفیل ہوں، میں اس کی ضمانت دے رہا ہوں۔ قالوا تاللہ، تو ان لوگوں نے کہا اللہ کی قسم، قسم فیہ معنی التعجب، اس میں تعجب کے معنی ہے، حیرت کی بات ہے، لقد علمتم، یقیناً تم جان لیے کہ ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم فساد برپا کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ وما کننا سارقین، اور ہم چور نہیں ہیں، یعنی ہم غلہ لینے کے لیے آئے تھے، چوری کرنے کے لیے نہیں۔ ما سرقنا قط، ہم کبھی بھی چوری نہیں کیے۔ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا، ای المؤذن، یعنی وہ اعلان کرنے والا اور اس کے ساتھیوں نے کہا، فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو اس کی سزا کیا ہوگی، بدلہ کیا ہوگا چور کا، اگر تم جھوٹے ہو، فی قولکم، تمہارے اس قول میں کہ ہم چوری نہیں کیے، ووجد فیکم، اور اگر تمہارے اندر وہ چیز مل جائے، وہ سا اگر مل جائے تو تم اس کو کیا سزا دلاؤ گے، تمہارے پاس کیا سزا ہے اس کی؟ تو ان لوگوں نے کہا جزاؤہ، یہ مبتدا ہے، اس کی خبر ہے من وجدہ، قالوا جزاؤہ من وجدہ فی رحلہ، تو ان لوگوں نے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ جس کے پاس، جس کے کجاوے میں وہ سا ملے وہی اس کی سزا ہے، یعنی یسترق، یعنی اس کو اٹھا لیا جائے گا، ثم اکیدہ، پھر اس کی تاکید کی گئی اس قول سے، فہو ای السارق جزاؤ،
تو چوری کرنے والا خود اس کی سزا یعنی اس کو قید کر لیا جائے گا۔ ای المسروق لا غیر وکانت سنت آل یعقوب، یعنی چوری کے بدلے میں چور کو پکڑ لیا جاتا تھا، لے لیا جاتا تھا، غلام بنا لیا جاتا تھا، اور یہ آل یعقوب حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں یہی سنت، یہ طریقہ تھا، یہ ان کی شریعت کا یہ حکم تھا۔ کذالک اسی طرح ہم ظالمین کو سزا دیتے ہیں بالسرقۃ چوری کی، فصرفوا بس ان کو پھیر دیا گیا الی یوسف علیہ السلام کی طرف، قافلہ ان کا پلٹایا گیا، پھر یوسف علیہ السلام کے دربار میں ان کو لایا گیا، لتفتیش اوعیتہم ان کے برتنوں کو تلاش کرنے کے لیے، تلاشی لینے کے لیے۔ فبدأ بأوعیتہم حضرت یوسف علیہ السلام نے آغاز فرمایا ان کے برتنوں سے، ففتشا اس کی تلاشی لی، 10 بھائی جو تھے نا ان کے سونتلے بھائی، ان کے ساز و سامان سے آپ آغاز فرمائیں، قبل وعاء اخی اپنے بھائی کے ساز و سامان سے پہلے، لئلا یتہم تاکہ ان کے بارے میں وہ لوگ شک نہ کریں، ثم استخرج پھر وہ اس مشکیزے کو اس پیمانے کو نکالے، من وعاء اخی اپنے بھائی کے ساز و سامان برتنوں سے، قال تعالی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح کذالک الکید اس تدبیر کی طرح ہم نے تدبیر کی لی یوسف علیہ السلام کے لیے، یوسف علیہ السلام کو ہم تدبیر سکھائے، علمناہ الاحتیال تدبیر ہم ان کو سکھائے، فی اخی ان کے بھائی کو واپس بلا لینے میں، بھائی کو رکھنا چاہ رہے تھے نا، روکنا چاہ رہے تھے، اگر یہ بولتے کہ تم 10 بھائی چلے جاؤ یہ ایک کو رہنے دو تو وہ لوگ نہیں مانتے تھے، اور شک وہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ دونوں بھائی ہیں یا کوئی اور چیز ہو سکتی تھی۔ آپ اپنی رشتہ داری کو چھپانا بھی چاہتے تھے، اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنا بھی چاہتے تھے، اور وہ 10 کو آپ واپس بھیجنا بھی چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہ تدبیر ان کو سکھایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تدبیر کرنا جائز تدبیر، یہ بھی اللہ کی نظر میں یہ کوئی برا عمل نہیں ہے، یہ جائز ہے، مصیبتوں سے بچنے کے لیے حیلہ شرعی کرنا، تدبیر کرنا جائز تدبیر، تو یہ جائز ہے۔ ما کان یوسف ما کان لیأخذ اخاہ رقیقا عن السرقۃ فی دین الملک، یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو واپس نہیں لے سکتے تھے، فی دین الملک یعنی چوری کی وجہ سے غلام بنا کر، فی دین الملک بادشاہ کے مذہب میں، حکمی ملک مصر کے بادشاہ کا جو حکم ہے، اس کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق، لأن جزاؤ کیونکہ اس کی سزا بادشاہ کے پاس کیا تھی، عزیز مصر، مصری قوانین میں کیا تھا بھائی، الضرب مارنا، اس کو ختم، کوئی چوری کرا تو اس کو مارنا، وتغریم اور اس سے جرمانہ لینا، وتغریم مثل المسروق جو چیز چرایا اس کا ڈبل اس سے جرمانہ لینا، ولل استرقاق یعنی غلام بنانا نہیں تھا ان کا، یہ غلام بنانا شریعت یعقوبی میں تھا، الا ان یشاء اللہ کیونکہ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، معلوم ہی تھا کہ وہاں پہ وہ ان سے ہی پوچھیں کہ تمہارے پاس کیا سزا ہے چور کی، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اس کو غلام بنا لیا جاتا، الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے، اخذہ کہ اللہ یہ چاہے کہ یوسف علیہ السلام ان کو لے لے، بحکم ابی اپنے والد کے حکم سے، فیصل کی شریعت کی وجہ سے، ای لم یتمکن من اخذہ یعنی یوسف علیہ السلام بنیامین کو واپس نہیں بلا سکے، واپس نہیں لے سکے، الا بمشیت اللہ مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت کی وجہ سے، یعنی مصری قوانین کی وجہ سے ان اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے نا، کیونکہ چور کی سزا کیا تھی وہاں پہ، جرمانہ ڈبل لینا، بلکہ جو چیز چرایا ہے اس کی دگنی قیمت اس سے وصول کرنا، لیکن چور کو چھوڑ دیا جاتا تھا، تو یہ تدبیر اللہ ہی بتایا، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تدبیر ہم سکھائے انہوں، اللہ کی مشیت سے ہی انہوں اپنے بھائی کو بلا سکے، بھی الہام ہی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں الہام ڈال دیا، سؤال اخوتی اپنے بھائیوں سے سوال کرو، اللہ تعالیٰ یہ بتا دیا کہ تم ایسا کرو، ان کے دل میں القاء کیا اللہ تعالیٰ، اپنے بھائیوں سے پوچھو تم، وجوابہم اور ان سے جواب لے لو، بسنتہم ان کی سنت کے مطابق تم عمل کرو، نرفع درجات من نشاء ہم جس کے چاہے اس کے درجات کو بلند کر دیں، الی اللہ تعالی اللہ کی بارگاہ میں، اور نرفع درجات من نشاء بالاضافت، نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء دونوں طریقے سے پڑھا گیا، فی العلم علم میں یعنی علم میں ہم جس کے چاہے اس کے درجات کو بلند کرتے، وفوق کل ذی علم علیم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر علم جاننے والے سے بڑھ کر کوئی جاننے والا ہوتا، کسی کو حرف آخر نہیں سمجھ سکتے آپ مخلوق، یہی فائنل ہے، ان سے زیادہ جاننے والا نہیں آ سکتا، دنیا میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا،
سوائے نبی کے. اور یہاں پر علم کیا فرمایا؟ یعنی اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے لوگوں کے درجات کو بلند فرماتا. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم بلند کرتے ہیں کئی درجے جس کے ہم چاہتے ہیں علم کی وجہ سے. یوسف علیہ السلام کو حیلے کی اللہ تعالیٰ تعلیم یعنی اس کا علم عطا فرمایا, تدبیر اللہ تعالیٰ سکھایا, حکمت اللہ تعالیٰ سکھایا, اور ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمایا. اللہ فرما رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ایک طرف ہے اور ایک بھائی کا یہ مقام, علم کی وجہ سے اللہ ان کے درجے کو بلند کیا. علم اور نبوت, تو یہ علم نبوت کا خاصہ ہے. کوئی نبی بغیر علم کے نہیں تھے. جتنے انبیاء کو اللہ تعالیٰ بھیجا سب جاننے والے تھے, عالم تھے, بلکہ اپنی قوم میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے. تو علم بہت بڑی نعمت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہم علم عطا کر کے ان کے درجات کو ہم بلند کر دیں. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ عَلِيمٌ أَعْلَمُ مِنْهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. اور مخلوق میں سے ہر جاننے والے کے اوپر کوئی جاننے والا ہوتا, کسی کو فائنل نہیں بول سکتے ہم, یہاں تک کہ اس علم کی انتہا ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ. مثلا میں وہ سردار کیا تھے, مطلب ڈبل اس کی صفت دینا کیا ہے؟ جو چیز چوری کی جائے, حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں, شریعت یعقوب میں, حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں حکم یہ تھا کہ کوئی شخص چوری کرے تو چور کو قید کر دیا جاتا, غلام بنا لیا جاتا ہمیشہ کے لیے. اور جو مصری قوانین, مصر میں جو قوانین تھے اس کے حساب سے یہ تھا کہ اس سے ڈبل جرمانہ لے کے اس کو چھوڑ دیتے تھے, مار کے یا کچھ کوڑے وغیرہ برسا کے چھوڑ دیتے تھے, اس کو رہا کر دیتے تھے, قید میں نہیں رکھتے تھے. تو یعنی یوسف علیہ السلام خود ان کے بھائیوں سے پوچھے کہ تمہارے پاس کیا سزا ہے؟ وہ لوگ بولے کہ اس کو قید کر لیا جاتا ہے. تو آپ قید کر لیے, روکنا چاہ رہے تھے, اب یہ تدبیر اس کے لیے اختیار کی. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. تو ان لوگوں نے کہا, وہ جو 10 بھائی تھے ان کے, یوسف علیہ السلام کے لوگ کہنے لگے اگر یہ شخص چوری کیا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں, ان سے پہلے ان کا ایک بھائی تھا وہ بھی چوری کیا تھا. یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا دیا, اے یوسف وکان سرق لأبی امہ صنما من ذهب. اور وہ چوری کیا تھا ایک بت من ذهب, سونے کا. فکسر, اور اس کو توڑ دیا, لئلا یعبدہ, تاکہ کوئی اس کی پوجا نہ کرے. وکان سرق لأبی امہ صنما یعبدہ فأخذہ سرا وکسرہ کذا روی عن سعید وقتادہ وقیل اخذ دجاجة من البیت او بیضة فاعطاها سائلا وقیل غیر ذلك. یعنی ایک بت وغیرہ تھا بھی اس ایریے میں ایک, تو یوسف علیہ السلام اس بت کو توڑ دیے, لے کے چلے گئے, تو وہ لوگ اس کو یہ چوری میں شمار کر رہے ہیں. ایک روایت یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی گھر سے ایک مرغی لے کے چلے گئے تھے بغیر بولے گئے, یا ایک انڈا لے کے چلے گئے تھے, روایتوں میں مختلف چیزیں. تو مطلب یہ کہ جس طرح بچپن میں بچے کچھ کرتے ہیں, کوئی چیز والدین سے پوچھے بغیر کوئی چیز لے کے چلے گئے, تو اس کو لوگ چوری قرار دے رہے ہیں. نبی تو چوری سے بھاگ گئے, کیونکہ یہ لوگوں کے دلوں میں یوسف علیہ السلام کے تعلق سے حسد تھا, تو لوگ اس بات کو بیان کی. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ, تو یوسف علیہ السلام اس بات کو چھپا لی, فی نفسی, اپنے دل میں. وَلَمْ يُبْدِهَا, جواب نہیں دیا, آپ نے اس کو ظاہر نہیں کیا ان کے لیے. وَالضَّمِيرُ لِلْكَلِمَةِ الَّتِي فِي قَوْلِهِ, جو ان کے اس قول میں, کیا بولے آپ دل میں؟ قَالَ أَنْتُمْ فِي نَفْسِهِ, یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا کہ انتم شر مکانا, تم سب سے بدتر تم ہو, من یوسف, یوسف اور ان کے بھائی سے, لِسَرَقَتِكُمْ, تمہارے چوری کرنے کی وجہ سے, اخاکم, اپنے بھائی کو, اپنے والد سے, اور تمہارے ظلم کرنے کی وجہ سے ان پر. یوسف علیہ السلام کو چرا کر لے گئے لوگ, جھوٹ بول کے بھائی کہ ہم ان کو تفریح کرا کے لیں گے, اور ان پر ظلم بھی کرے, تو لہذا تم بدتر ہو. واللہ اعلم عالم بما تصفون, اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے اس چیز کو جو تم بیان کر رہے ہو ان کے معاملے میں. یعنی دل میں بولے آپ یہ, کیونکہ آپ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے تھے بھی کہ آپ یوسف ہے بولے, تو دل میں بولیے کہ تم تو ان سے بدتر ہو, ان سے بدتر ہو. یعنی تم ان دونوں کو جس طرح بول رہے ہو کہ یوسف اور ان کے بھائی چوری کیے, حالانکہ یہ لوگ چوری نہیں کیے, تم چوری کیے بلکہ بولے یوسف علیہ السلام. قالوا یا ایھا العزیز, تو ان لوگوں نے کہا کہ اے عزیز, اے بادشاہ, ان لہ ابا شیخا کبیرا, بے شک ان کے ایک بوڑھے والد ہیں, کبیرا, بڑی عمر کے, یحبہ, وہ ان سے محبت کرتے ہیں, اکثر منا, ہم سے زیادہ, ویتسلی بہ, اور وہ ان کے ذریعے تسلی حاصل کرتے ہیں, عن ولدہ الہالک,
اپنے مرحوم بیٹے کی طرف سے. یوسف علیہ السلام کو مرحوم سمجھ رہے تھے. وہ بیٹا تو نہیں رہا تو کم از کم اس بیٹے کو دیکھ کے وہ تسلی حاصل کرتے. وَيَحْزَنُهُ فِرَاقُهُ اور اس بچے کا جدا ہونا ان کو غم زدہ کرے گا. فَخُذْ أَحَدَنَا پس آپ ہم میں سے کسی ایک کو لے لیجیے. یعنی استعبدہ یعنی ہم میں سے کسی ایک کو آپ غلام بنا لو ان کی جگہ. مکانہ بدلا منہ یعنی بنیامین کے بجائے ہم میں سے 10 میں سے کسی ایک کو آپ غلام بنا کر رکھ لیجیے. انا نراک من المحسنین بے شک ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھ رہے ہیں, احسان کرنے والوں میں سے, اچھائی کرنے والوں میں سے, خیر خواہی کرنے والوں میں. فی افعالی کا آپ کے افعال میں. قال معاذ اللہ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ. اس کو نصب آیا ہے مصدر کی بنیاد پر, اس کے فعل کو حذف کر دیا گیا. یعنی اعوذ معاذ اللہ اضیف الی المفعول اس کی اضافت کی گئی مفعول کی طرف. یعنی نعوذ باللہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ ہم لے لیں کسی اور کو, اس شخص کو چھوڑ کر جس کے پاس ہم اپنا سامان پائیں. ہم اس بات سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ ہم جس کے پاس سامان پائیں ہیں اس کو چھوڑ کر کسی اور کو قید کرنے اور اس کو رکھ لینے سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. لم یقل آپ یہ نہیں فرمائیں کہ من سرقہ جو چوری کیا, یہ نہیں فرمائیں جس کے پاس ہم سامان پائیں. جملے کی دیکھیے اب یعنی ایک نبی کی زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں تو کیسے دیکھیں. یہ نہیں فرمائیں کہ ہم اس شخص کو رکھ لیں گے جو چوری کیا. کیا فرما رہے ہیں؟ ہم اس شخص کو رکھ لیں گے, اسی شخص کو رکھ لیں گے جس کے پاس ہم اپنا سامان پائیں. سبحان اللہ. الفاظ دیکھیے ولم یقل من سرقہ, من سرقہ نہیں فرمایا جو چوری کیا بول. تحرزا من الکذب کیونکہ اگر چوری کا لفظ بولیں گے یہ جھوٹ ہو جائے گا. نہیں, انبیاء جھوٹ سے بھی پاک ہوتے ہیں. تحرزا من الکذب. انا اذن ان اخذنا غیرہ لظالمون. انا اذن لظالم تب تو ہم یعنی جس شخص کے پاس سامان ملا اس کو چھوڑ کر کسی اور کو ہم رکھ لیں گے, غلام بنا لیں گے تو ہم ظالم ہو جائیں گے. کیونکہ جس کے پاس سامان ملا اسی کو سزا دی جائے گی نا. اب یہاں سے سورہ یوسف کا 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے. فلما استیئسوا یئسوا منہ پس جب وہ حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے. اب یعنی یوسف علیہ السلام ان کی بات نہیں سنے. وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ 10 میں سے کسی ایک کو یہاں پہ رکھ کے بنیامین کو لے کے جائیں گے. فلما استیئسوا یئسوا منہ بس جب وہ حضرت یوسف سے مایوس ہو گئے. خلصوا اعتزلوا نجیہ تو علیحدہ ہو گئے, بکھر گئے لوگ. نجیہ سرگوشی کرتے ہیں. یہ مصدر ہیں جو واحد اور تسنیہ جمع سب کے قابل ہے. یعنی مصدر واحد کے لیے بھی آتا, تسنیہ کے لیے بھی, جمع کے لیے بھی. اے یناجی بعضهم بعضا الگ الگ ہو گئے, ان کی محفل سے ہٹ کر تنہائی میں ایک دوسرے سے بات کرنے لگے. قال کبیرہم ان میں سے بڑے نے کہا, سنن عمر کے حساب, ان کا نام روبیل تھا. روبیل یا وہ یہودا ہے. علم تعلم کیا تم نے نہیں جانا, کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم پر سخت ترین عہد لیا ہے. قد اخذ علیکم موثقا من اللہ فی اخیکم تمہارے بھائی کے بارے میں. ومن قبل اور اس سے پہلے ما فرطتم فی یوسف جو کچھ تم نے کوتاہی کی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں. وقیل اور کہا گیا کہ ما مصدریہ ہے, ما زائدہ ہے, ما مصدریہ ہے. مبتدا اور یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے من قبل. فلن ابرح افارق الارض ہرگز میں زمین سے جدا نہیں ہوں گا. ای افارق ارض مصر یعنی میں مصر کی سرزمین سے جدا نہیں ہوں گا. حتی یأذن لی ابی یہاں تک کہ میرے والد مجھ کو اجازت دے. بالعود الیہ ان کے پاس واپس آنے کی. او یحکم اللہ لی یا اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے. بخلاص اخی میرے بھائی کی نجات اور رہائی کا. وہ خیر الحاکمین اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اعدلہم ان میں سب سے زیادہ انصاف پسند اور انصاف والا فیصلہ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ. ارجعوا الی ابیکم ارجعوا تم لوٹ جاؤ الی ابیکم اپنے والد کی طرف. فقولوا بس تم کہو یعنی بڑے بھائی نے کہا کہ میں تو نہیں جا سکتا, یا تو مجھے میرے والد اجازت دے یا اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی فیصلہ کرے, یعنی میرا بھائی اگر رہا ہو تو ہی میں جان سے جاؤں گا. تم لوگ چلے جاؤ. ارجعوا باقی بھائیوں سے اس نے کہا کہ ارجعوا تم واپس چلے جاؤ الی ابیکم اپنے والد کی طرف.
فقولوا بس تم کہو یا ابانا اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرق بے شک آپ کا بیٹا چوری کیا، وما شہیدنا علیہ ہم اس پر گواہ نہیں ہے، الا مگر اسی جس کے جو ہم جانتے ہیں، تیقنا جو ہم نے دیکھا یقین کیا، من مشاہدۃ الصاع کہ چوری کی دلیل کیا پیش کریں لوگ کہ صاع کو ہم دیکھیں فی رحلہ ان کے گجاوے میں، ان کے ساز و سامان میں، وما کننا للغیب حافظین اور غیب کے ہم حفاظت کرنے والے نہیں، یعنی جو چیزیں ہماری نگاہوں سے غائب ہیں اس کے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں، بچا کے لاؤ بولے تو ہم لانے والے تھے، لیکن یہ شخص چوری کیا تو ہم کیا کریں گے، یہ بولنا چاہتے۔ وما کننا للغیب ای لما غاب عنا حین اعطاء الموثق جب ہم وعدہ کیے، جب آپ ہم سے عہد لیے اس وقت جو چیز ہم سے غائب تھی کہ شخص چوری کرنے والا ہے بلکہ یہ ہم کو نہیں معلوم تھا، اس کے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں، یہ بولنا چاہ رہے ہیں۔ وَلَوْ عَلِمْنَا اور اگر ہمیں جانتے کہ یہ چوری کرے گا تو لَمْ نَأْخُذْهُ اس کو ہم نہیں لے جاتے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي اور تم پوچھو اس بستی والوں سے جس میں ہم تھے، یعنی مصر کی بستی، ای ارسل لا اہلیہ یعنی آپ مصر والوں کے پاس کسی کو بھیجو، فاسألہم تاکہ بس آپ ان سے پوچھیں، والعیر اور عیر والے قافلے والوں سے پوچھو، اصحاب العیر اس قافلے والوں سے پوچھو جس میں ہم متوجہ ہوئے جس کی طرف، وہم قوم من کنعان اور وہ کنعان کی قوم، یعقوب علیہ السلام کے پڑوسی وغیرہ بھی ساتھ گئے تھے لوگ، تو پڑوسیوں سے پوچھ لو اگر ہم جھوٹ بول رہے تو۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم سچے ہیں، فی قولنا ہمارے اس قول میں۔ فَرَجَعُوا إِلَيْهِ پس وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف پلٹ کر چلے گئے، وَقَالُوا لَهُ ذَلِكَ اور ان لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ باتیں کہیں تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ زَيَّنَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَفَعَلْتُمُوهُ اتَّهَمَهُمْ لِمَا سَبَقَ مِنْهُمْ فِي أَمْرِ يُوسُف فَصَبْرٌ جَمِيلٌ صبری عسى الله أن يأتيني بهم بيوسف وأخويه جميعا إنه هو العليم بحالي الحكيم في صنعه قال تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے اس کام کو آراستہ کر دیا، یعنی نفس کی خواہشات کی تم پیروی کی، ففعلتموه تم نے ایسا کام کیا۔ یعقوب علیہ السلام ان پر الزام لگائے، تہمت لگائے اور ان پر آپ ان کے بارے میں یہ گمان کیا کیونکہ ان کی طرف سے بات گزر چکی تھی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ جو کیے تھے اس کی روشنی میں آپ فرمائیں کہ ابھی بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ کیے تم، فصبر جمیل بس میرا معاملہ صبر جمیل ہے، اچھا صبر کرنا ہے۔ عسى الله ان يأتيني بهم جميعا اللہ کی ذات سے امید ہے، یقین ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لائے گا، جمع کرے گا، یعنی یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو، جمیعاً سب کو، انہ هو العلیم بے شک وہی جاننے والا ہے میری حالت، حکمت والا ہے اپنی کاریگری میں۔ اب اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، اب امید رکھیں تو اللہ تعالیٰ برابر ان کو ملا دیا۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ تَارِكًا خِطَابَهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا الْأَلِفُ بَدَلٌ مِّن يَاءِ الْإِضَافَةِ أي يَا حُزْنِي عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ إِن مَحَقَ سَوَادُهُمَا وبدل بياضا من بكائه من الحزن عليه فهو كظيم مغموم مكروب لا يظهر كربه وتولى عنهم اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے منہ پھیر لیے، اب ان کی طرف دیکھنا بھی اب گوارا نہیں کیا، تاریکن خطابهم ان سے گفتگو اور بات چیت بند کر دی، چھوڑ کر، اور آپ نے فرمایا کہ یا اسفا ہائے میرا افسوس، علی یوسف یوسف پر، وبیضت عیناہ اور آپ کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئی تھی، یعنی آنکھوں کا جو پانی اتنا روئے آپ غم کی وجہ سے کہ آپ یعنی آنکھوں کی بینائی چلے گئے، آنکھوں کا پانی ختم ہو گیا، فہو کظیم بس آپ مغموم ہو، تو یعنی باپ بیٹی کی کیا محبت ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا، 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا گم ہو گیا تو یعقوب علیہ السلام اتنا روئے 40 سال تک کہ بینائی چلے گی۔ جس نبی کے اہل بیت میں سے ایک بیٹا جدا ہوا، ختم نہیں ہوا تھا، والد سے جدا ہوا تو اس غم میں یعقوب علیہ السلام 40 سال تک روئے، تو حضور علیہ السلام کے اہل بیت کی مصیبت اور غم کا کیا عالم، ایک نے 72 اہل بیت کو شہید کر دیا، تو حضور کے دل پر کیا نہیں گزری، اس آیت سے معلوم ہو رہا کہ دیکھیے یعنی ایک بیٹے کی کیا محبت ہوتی، یعقوب علیہ السلام اپنے ایک بیٹے کے فراق جدائی میں آپ اتنا روئے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی آنکھوں کا پانی ختم ہو گیا، یعنی جو 10 بیٹے جو تھے نا، 10 بیٹے جو تھے وہ لوگ کیونکہ وعدہ خلافی کیے تھے،
تو ان سے ناراض ہو کر آپ ان سے بات کرنا چھوڑ دی. پھر یوسف تنہائی میں رہ کے یوسف علیہ السلام کو نہیں چھوڑے آپ, یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رونے لگے. یعنی وہ 10 بیٹے جو نافرمانی کیے تھے ان سے آپ ناراض ہو گئے اور ان سے کنارہ کشی اختیار کر کے آپ رونے لگے. وقال, اور آپ نے فرمایا ہائے میرے افسوس. یہ الف یا اضافت کے یا اسفی تھا اصل میں, تو اس کے یا کے بدلے میں الف لایا گیا. اے یا حزنی, اے میرے غم, علی یوسف علیہ السلام پر, وبیضت عیناہ, جبکہ ان کی دونوں آنکھ سفید ہو گئی تھی. یعنی ان دونوں کی جو سیاہی اندر, جو سیاہی آنکھوں کے اندر وہ مٹ گئی تھی اور وہ بدل گئی تھی سفید سی, وہ بھی وائٹ ہو گئی تھی ان کے رونے کی وجہ سے. من بکائہ, من الحزن علیہ, ان پر غم زدہ ہو کر. فہو کظیم, بس وہ مغموم تھے, یعنی غم میں ڈوبے ہوئے تھے, مکروب, بے چینی کی حالت میں تھے. لا یظہر, اپنے بے چینی, بے قراری کو آپ, کرب کو اور بلا کو آپ ظاہر نہیں کر رہے. قالوا تاللہ لا تفتح تزال تذکر یوسف حتی تکون حرضا مشرفا علی الہلاک لطول مرضک وهو مصدر یستوی فیہ الواحد وغیرہ او تکون من الہالکین الموتى. قالوا, ان لوگوں نے کہا, تاللہ, یعقوب علیہ السلام کے جو 10 بیٹے تھے, یوسف علیہ السلام کے سوندیلے بھائی, وہ لوگ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کا ذکر کرتے رہیں گے اب یہاں تک کہ آپ ہلاکت کے قریب آ جائیں گے. یعنی کتنا یاد کر رہے ہیں آپ, لطول مرضک, آپ کی بیماری کے طویل ہونے کی وجہ سے, یعنی آپ بیمار ہو گئے تھے. اب یوسف علیہ السلام کی محبت اور ان کی جدائی کے غم میں آپ روتے روتے آپ بیمار ہو گئے. او تکونا, یا آپ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے, الموتى, یعنی آپ انتقال کر جائیں گے اسی میں. قال لهم, تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا, قال انما اشکو بثی, یقیناً میں اپنے غم کی شکایت کرتا ہوں, الی اللہ, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میرے غم اور میرے حزن کی میں شکایت کر رہا ہوں اللہ کی بارگاہ. بس کس کو بولتے ہیں, ہوا عظیم الحزن, یعنی انتہائی غم کو بولتے ہیں, یعنی انتہائی سخت ترین جو غم ہوتا ہے. الذی لا یصبر علیہ, جس پر صبر نہیں کیا جا سکتا. حتی یبث, یہاں تک کہ وہ پھیلا دیا جاتا ہے لوگوں میں. یعنی وہ غم جس کو انسان برداشت نہ کر کے لوگوں کے ساتھ شیئر کرے, لوگوں کے ساتھ اس کا ذکر کرے لوگوں کے سامنے, تو اس کو بث بولتے ہیں. یعنی انتہائی غم زدہ حالت میں ہو. نبی فرما رہے ہیں کہ اس چیز پہ میں صبر نہیں کرتا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی محبت میں آپ اتنا رو رہے تھے, غم زدہ ہو رہے تھے. وحزنی, اور میں اپنے حزن کا, غم کا شکوہ کروں گا اللہ کی بارگاہ میں. لا الہ غیری, دوسروں سے نہیں. فہو الذی, پس وہ وہی ہے, تنفع الشکوہ الیہ, شکوہ الیہ, جس کی بارگاہ میں شکایت کرنا فائدہ پہنچاتا ہے. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ, اور میں اللہ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. مِنَ أَنَّ رُؤْيَا يُوسُفَ صِدْقٌ, کہ یوسف علیہ السلام کا خواب سچا ہے. وَهُوَ حَيٌّ, اور وہ زندہ ہے. یعنی خواب, وہ جو خواب ہے, خواب کی تعبیر جب تک پوری نہ ہو, یوسف علیہ السلام کی وفات نہیں ہو سکتی. ثم قال, پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا, یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ اطلبوا خبرہما. پھر آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹو, اذهبوا, تم جاؤ اور تلاش کرو یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو, ان دونوں کی خبر, ان دونوں کے بارے میں معلومات کرو. ولا تقنطوا من رحمت اللہ, ولا تیأسوا من روح اللہ, تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافر. فانطلقوا, بس وہ چل پڑے, نحو مصر کی طرف, لی یوسف علیہ السلام کی تلاش میں. فلما دخلوا علیہ, یعنی اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ 40 سال کا عرصہ گزر گیا لیکن یعقوب علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے. ابھی بھی ان کو امید تھی کہ یوسف علیہ السلام ملیں گے اور اللہ کی رحمت سے ان کو امید دی, تو اللہ تعالیٰ ان کی امید کو برا فرما. تو معلوم یہ ہوا چاہے حالات کچھ بھی ہو, مومن کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ مایوس کافر ہوتے ہیں. کفار کے لیے مایوسی, ایمان والوں کے لیے اللہ کی رحمت کی امید ہے. فلما دخلوا علیہ, فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر الجوع وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ مدفوعۃ يدفعها كل من رآها لرداءتها وكانت دراهم زيوفا او غيرها فأوفي أتم لنا الكيل وتصدق علينا بالمسامحة عن رداءة بضاعتنا إن الله
یجزی المتصدقین یثیبہم فرق علیہم وادرکتہ الرحمۃ ورفع الحجاب بینہ وبینہم ثم قال لهم توبیخا هل علمتم ما فعلتم بيوسف من الضرب والبيع وغير ذلك وأخيه من هضمكم له بعد فراق أخيه إذا أنتم جاهلون ما يؤول إليه أمر يوسف. بس جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، مصر پہنچ گئے لوگ، پھر یہ تیسری مرتبہ ہے، تیسرا راؤنڈ ہے لوگوں کا. قالوا تو ان لوگوں نے کہا یا ایھا العزیز، اے بادشاہ. وہاں پہ مصر میں طریقہ یہ تھا کہ اس وقت جو بھی بادشاہ بندہ عزیز عزیز بولتے تھے، اصطلاحات نہیں. مسنا و اہلنا الضر، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی، یعنی بھوک کی وجہ سے ہم بےتاب ہیں، قحط سالی ہے، تنگ دستی ہے، غربت ہے. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم ایسی پونجی لائے ہیں جس کو پھینک دیا جاتا ہے، یعنی اتنے کم پیسے ہم لائے کہ جو بھی اس کو دیکھے گا پھینک دیں گا. تو اب ہمارے پاس پونجی تو نہیں ہے، لیکن آپ اپنے احسان کے ذریعے ہم کو اپنی پونجی عطا فرمائیں، اپنا سرمایہ، اپنا غلہ ہم کو عطا فرمائیں، راشن عطا فرمائیں. مدفوعۃ، یعنی ایسی پونجی ہے جس کو پھینک دیا جاتا ہے، اس کو پھینکتا ہے ہر وہ شخص جو اس کو دیکھے. لرداءتھا، اس کی رداءت حقارت اور قلت کی وجہ سے، کم ہونے کی وجہ سے. وکانت دراہم، اور وہ چند درہم تھے، ضیوف، وہ بھی کھوٹے تھے، نہ چلنے والے. او غیرہ، یا اس کے علاوہ دیگر چیزیں. فاوفی اتم لنا الکیل، بس آپ ہمارے لیے ناپ تول کو مکمل فرمائیے، یعنی بھرپور انداز میں آپ ہم کو اناج عطا کیجیے. وتصدق علینا، آپ ہم پر صدقہ کیجیے. بالمسامحۃ، یعنی درگزر کر کے ہم کو معاف فرما کر. عن رداءۃ بضاعتنا، ہماری پونجی اور قیمت اور پیسوں کے معمولی ہونے کے باوجود. ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ، بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے. یثیبہم، ان کو ثواب عطا فرماتا ہے. فرق علیہم، تو حضرت یوسف علیہ السلام ان پر رقیق ہو گیا، یعنی ان پر مہربان ہو گئے، ان کے لیے آپ کا دل نرم ہو گیا. وادرکتہ الرحمہ، اور مہربانی رحمت آپ کو پالی، گھیر لی حضرت یوسف علیہ السلام، ان کا دل نرم ہو گیا. ورفع الحجاب، اور پردہ ہٹا دیا گیا. یا ورفع الحجاب، یا یوسف علیہ السلام اپنے درمیان اور اپنے بھائی کے درمیان اجنبیت کا جو پردہ تھا اس کو ہٹا دیا. اب آپ قرابت کا اظہار کرنے لگے، اب رشتہ داری کو. قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا توبیخاً، ڈانٹتے ہوئے، هل علمتم، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ تو اب یہاں پر پردے سے کیا مراد ہے، اس کی تفسیر میں علماء فرما رہے ہیں کہ آپ ایک نقاب لگا کے رہتے تھے، بعض لوگ بولے کہ تاج پہن کے رہتے تھے، تو چہرہ نہیں دیکھے تو لوگ یوسف علیہ السلام. آپ چہرہ ہٹا کے بے نقاب ہو کے بتا رہے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ تم نے کیا کیا ہے یوسف کے ساتھ، یعنی مار دھاڑ، والبیع، ان کو بیچ دی، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں. دیکھیے ایک دور وہ تھا جب وہ یوسف علیہ السلام پر غالب تھے، آج انہی کے سامنے وہ لوگ بے بس ہو گئے. تو یہ زمانہ جو حالات کو بدلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہا ہے کہ کسی کو کمزور سمجھ کر اس پر ظلم نہ کیا جائے. آج کمزور ہے، کل اللہ تعالیٰ اس کو زور عطا فرمائے گا، وہ صاحب زور بن جائیں گا، طاقتور بن جائیں گا. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مظلوم کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے. کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا اور ان کے بھائی کے ساتھ؟ من ہضمکم لہو، تمہارا ان پر ظلم کرنا ان کے بھائی کے جدا ہونے کے بعد. اذ انتم جاہلون، جبکہ تم نادان تھے، نہیں جانتے تھے کہ وہ یوسف علیہ السلام کا کیا معاملہ ہوگا. وہ لوگ کیا سمجھ رہے تھے کہ ختم ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بقا عطا فرمایا اور بادشاہت عطا فرمایا. یہ لوگ ان کے محتاج ہوں گے. قالوا، تو ان لوگوں نے کہا، بعد ان عرفوا، بعد اس کے کہ یوسف علیہ السلام کو پہچان لی. لما ظہر من شمائل، جب ان کی عادتیں، خصائل، ان کا حلیہ جب ان کے لیے ظاہر ہوا. مستثبتین انک بتحقیق الحمزتین وتسہیل الثانیۃ بادخال الف بینہما علی الوجہین انک لانت یوسف، یعنی پوچھنے کے لیے. اور انک لانت یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہو؟ تو اس میں قراتیں بتا رہے ہیں انک، دونوں حمزہ کو ثابت رکھتے ہوئے انک، اور دوسرے حمزہ کو تسہیل کے ساتھ انک، اور ایک الف کو داخل کرتے ہوئے انک. تین قراتیں انک لانت یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہے؟
تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرے بھائی ہیں، قد من اللہ انعم اللہ علینا، اللہ نے ہم پر انعام کیا، فضل فرمایا، احسان فرمایا، بالاجتماع، ہم کو جمع کر دیا اللہ تعالیٰ، انہ من یتقی، بے شک جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے، ویصبر، اور صبر کرتا ہے اس مصیبت پر جو اس کو پہنچتی ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے، نیکی کرنے والے کے اجروں کو ضائع نہیں کرتا۔ اس میں ظاہر کو رکھا گیا ضمیر کی جگہ۔ قالوا تاللہ، تو ان لوگوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، فضلک اللہ علینا، اے یوسف علیہ السلام، اللہ نے آپ کو فضیلت عطا کی ہم پر، اللہ آپ کو ترجیح دیا ہم پر، بالملکی، بادشاہت میں، وغیرہ اور دوسری چیزوں کے ذریعے، حسن صورت بھی اللہ عطا فرمائے آپ کو، حسن سیرت بھی عطا فرمائے، نبوت بھی عطا فرمائے، بادشاہت بھی عطا فرمائے، وغیرہ اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور یقیناً ہم خطا کار تھے، یعنی آثمین، ہم گنہگار تھے آپ کے معاملے میں۔ فَأَذَلَّنَا، تو اس نے ہم کو جھکا دیا آپ کے سامنے، ہم نافرمان تھے، گنہگار تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کے آگے جھکا دیا۔ قال، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب عتاب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی سردنش نہیں ہے، خصہ بالذکر، اس کو آپ نے خاص کیا ذکر، کیونکہ یہ تثریب کا مقام تھا۔ فغیرہ اولا، یعنی تم پر آج ملامت نہیں کی جائیں گی، چہ جائے کہ تم سے بدلہ لیا جائے۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تم کو بخش دے گا، وہو ارحم الراحمین، اور وہ خوب رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والوں میں بھی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَسَأَلَهُمْ عَنْ أَبِيهِ، اور ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا عن ابیہ، اپنے والد کے بارے میں، تو ان لوگوں نے کہا کہ ذہبت عیناہ، ان کی بینائی چلے گئی۔ فقال، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، تم میرا ایک کرتا لے جاؤ، میرا ایک جبہ لے جاؤ، وہو قمیص ابراہیم، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قمیص تھا، الذی لبسہ، جس قمیص کو انہوں نے پہنا تھا، حین القی فی النار، حین القی فی النار، جس وقت ان کو آگ میں ڈال دیا گیا، وکان فی عنقہ، وہ ان کی گردن میں تھا، کان فی عنقہ، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی گردن میں تھا، فی الجبی، یعنی کنویں میں، وہو من الجنہ، اور وہ جنت کا ہے۔ امرہ جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام نے ان کو حکم دیا بارسالہ، اس قمیص کو بھیجنے کا حکم دیا، لی ابیہ، اپنے والد کے لیے، اور کہا ان فیہا ریحہ، بے شک اس میں جنت کی خوشبو ہے۔ بے شک اس میں ان فیہ، بے شک اس جبے میں جنت کی خوشبو ہے۔ ولا یلقا، اور یہ جبہ نہیں ڈالا جاتا کسی بیمار شخص پر مگر وہ عافیت پا لیتا ہے۔ فالقوہ، بس تم یہ جبہ میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، یأتی یصیر بصیرا، تو وہ بینائی والے بن جائیں گے، یعنی ان کی بینائی لوٹ کر آ جائے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب مل کر، تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب مل کر میرے پاس آؤ۔ یہاں پر سورہ یوسف کا 10واں رکوع مکمل ہو گیا۔ تو اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جبہ مبارکہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ لوگ جبہ لے کر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے، پھر ان کے چہرے انور پر ڈالے، ان کی بینائی لوٹ کر آ گئی، پھر وہ سب مل کر پھر دوبارہ مصر آئے۔ اس کا یہ تفصیلی واقعہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔